بے امام مددی انتظار کرم عثمان یا خدا جو خدا بھی خدا کا مددی بگیرہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف و شکستہ رات کشتی محقی خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد دین چشتی منبر پر رونق افروز لائق سخت تقریب واجب الاحترام نبیل سلطان العارفین شہزادہ خطیب اعظم برادر معظم و مکرم حضرت علامہ شاہکار عالم صاحب قبلہ مقدس العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس دے کساں چار سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم و بہار شفاعت شب اسرا کی دنیا و شعی بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسل خسرو خوباں سیاہ لامکہ وجہ کن فتح در اللہ المعنون سر اللہ المحضوم عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر سب درود و سلام پڑھیں گے تو ایک وقت میں ہزاروں مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کی سوگات پیش ہو سکے گی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ سبحان اللہ۔ سید خسرہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل بھاگلپور کی سرزمین پر قطب الاقطاب سید الاولیاء فی الہند عطائے رسول نائب نبی فی الہند سرکار معین ملت والدین سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش اور مفکرین کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ اگر میں کوئی بہت بڑا خطیب اور ادیب بھی ہوتا تو چونکہ بھاگلپور کی سرزمین کا ذرہ ذرہ شہباز خطابت کی جولانیوں سے اب بھی گونج رہا ہے،
اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اس گھن گرج کو، اس کی صدائے بازگشت کو آنے والی نسلیں محسوس کرتی رہیں گی۔ یہاں کتنا بھی بڑا خطیب آئے وہ اپنے قد کو انتہائی چھوٹا ہی محسوس کرے گا۔ خطیب آ کر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا، میں تو کوئی خطیب بھی نہیں، لیکن بہرحال رات کی زلفیں کمر سے نیچے تک ڈھلک چکی ہے، اور ایسے موقع پر ایک تھکے ہوئے کمزور انسان کو آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بارگاہ غریب نواز میں کچھ خراج پیش کروں۔ حکم کا پابند ہوں، اس لیے کچھ باتیں کوئی فن خطابت کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے دل کے درد کے دکھڑے کو درد مند دلوں کی دہلیز پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے، یہ زمین فکر و فن کی زمین ہے۔ جب لوگ مدرسے کے نام سے ناواقف تھے اس وقت مخدوم شہباز کے آستانے پر 500 علماء اور طلبہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے کبھی نیشاپور سے، کبھی بخارا سے، کبھی سمرقند سے، ہندوستان کے طول و عرض سے یہاں علمی فیضان لینے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کوئی کیا لٹا کر جا سکتا ہے، بلکہ ہر آنے والا کسی بھی رنگ میں آئے وہ مخدوم شہباز کا فیضان لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ انہی لٹیروں میں میں بھی فقیر گدا بے نوا ان کی دہلیز پر علمی فیضان حاصل کرنے کے لیے اس لیے حاضر آ گیا ہوں کہ میں بھی کچھ حاصل کر کے اپنے آپ کو مستند تصور کر سکوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کے خواجہ کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے آئے ہو، لیکن اس وقت عرض ہند پر مسلمانوں کے چہرے پر ہم مایوسی کی سلوٹیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے پر بجھی سی شکلیں دیکھ رہے ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ آنے والے کل میں کیا ہوگا، آنے والا کل کون سا دن دکھائے گا، کیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہندوستان کی سرزمین پر گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں ہمیں بے چین اور بے قرار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹھتی بھی لاشیں ہیں، آہو بکا کا ایک ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر دہشت گردی کا ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر کچلنے اور دبانے کا ماحول ہے۔ غریب ہر دن غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، مالدار ہر دن مالدار ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علمی پسماندگی کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر مسلمانوں کا علمی معیار جھاڑو دینے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کا علمی وقار اللہ اکبر بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کہیں پر بھکمری ہے، کہیں پر بیٹیوں کی آبرو کا سودا ہے، کہیں پر بچیاں لاجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، کہیں پر بیٹیاں برقع پہن کر کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہیں پر مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اللہ اکبر مسجدوں کی ویرانی ایک طرف ہے، کہیں پر مسجدوں کا وجود خطرے میں ہے، کہیں پر مدارس کا وجود خطرے میں ہے۔ دنیا بھر کے حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اچھی طرح یاد رکھنا اور اس کا الزام ہم کبھی کسی کے سر دھرتے